حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ سب نے روایت کی حدیث، اور حدیث حسن صحیح۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ فرمایا لوگو، میرے امتیو، جس سے ہو سکے میرے مدینے میں مرنا، موت کا وقت آئے اور اگر ہو سکے تو وہ میرے مدینے میں مرے، چونکہ جو میرے مدینے میں مر کے دفن ہوگا میں اس کو شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ آپ دیکھیں محبت کی کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی ترغیب ہے۔ کبھی فرمایا ایمان پناہ لے گا میرے مدینے میں آ کر، کبھی فرمایا میرے گھر اور در کے ساتھ کی جگہ جنت ہے، کبھی فرمایا کہ اگر ہو سکے مرنا تو مدینے کا مرنا لو، اس لیے کہ مدینے میں جو مدفون ہوگا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے موت کا ذکر کیا۔ یاد رکھ لیں، آپ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے، اللہم من احییتہ منا، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی اسلام پر، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، یعنی زندگی بولیے اسلام پر۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ہم میں سے جس کو مارے موت دے، موت ایمان پر ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک معیار دیا، فرمایا زندگی اسلام پر ہو، کیا؟ مگر خاتمہ یعنی موت ایمان پر ہو۔ دو چیزوں کو الگ اس لیے جوڑا کہ ضروری نہیں، سن لو، جس کی زندگی اسلام پہ گزری ضروری نہیں کہ اس کی موت اور اس کا خاتمہ ایمان پر آئے۔ ساری زندگی اسلام پر گزار کر بھی ممکن ہے موت ایمان پر نہ آئے، اس لیے فرمایا زندگی اسلام پر مانگو لیکن موت ایمان پر مانگو، چونکہ موت کا کہا کہ موت اگر وہ سودا خراب ہو گیا، ساری زندگی اسلام پہ گزری، اگر موت ایمان پہ نہ آئی تو اسلام بھی گیا، زندگی بھی گئی، موت بھی گئی، برباد ہو گیا۔ تو فرمایا زندگی موت پہ گزرے اس میں یقینی نہیں ہے جب تک خاتمہ موت ایمان پر نہ ہو، تو موت کا ایمان پر ہونا اس کی ضمانت چاہیے کہ موت ایمان پر آئے۔ تو فرمایا اگر موت ایمان پر چاہتے ہو، اب اس حدیث کو دیکھو، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، اگر موت ایمان پر چاہتے ہو تو میرے مدینہ میں مرو، میرے مدینہ میں مرو، اس لیے کہ مدینہ میں موت چاہنے والا اعمال کا خواہش مند نہیں ہو سکتا۔ اگر اعمال کا پجاری ہوتا تو مکہ میں موت مانگتا، کعبۃ اللہ میں موت مانگتا، جنت المالا میں موت مانگتا۔ جسے اعمال پر بھروسہ ہو وہ مکہ میں موت مانگے گا۔ مصطفیٰ نے اعمال پر بھروسہ نہیں سکھایا، فرمایا موت ایمان پر مانگتے ہو تو اعمال سے نہیں میری محبت سے ملے گی، مدینہ میں موت مانگو، میرے پڑوس میں موت مانگو۔ میں اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتا ہوں، میرے مدینہ میں جو مرے گا اس کو اٹھا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو موت پر خاتمہ اور ایمان پر موت، اس کی ضمانت مدینہ کی نسبت میں ہے، جس کا مطلب ہوا کہ محبت رسول میں ہے، نسبت رسول میں ہے۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کہا اس پر بخاری شریف کی حدیث دیتا ہوں، اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ۔ ایک شخص حضرت سال بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں، ایک غزوہ تھا، جنگ، ایک شخص آقا علیہ السلام کے لشکر میں، مسلمانوں کی فوج میں لڑ رہا ہے، کافروں سے جنگ کر رہا ہے، اور بے دریغ پکڑ پکڑ کے دشمنوں کو مار رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، غزوہ میں آقا کے لشکر میں شریک ہے۔
صحابہ کرام آئے, انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ فلاں شخص آج بڑی جرت کے ساتھ لڑا ہے, اس نے حد کر دی ہے اور اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنا مارا ہے آپ کے دشمنوں کو کہ کوئی شخص ہم میں سے اس کے برابر کا جہاد نہیں کر سکا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحابہ نے کہا آقا ہم میں سے کوئی اس کے برابر جہاد نہیں کر سکا, اتنا لڑا ہے. جب آقا علیہ السلام نے بات سنی, فقیل لفظ ان کے, یا رسول اللہ ما اجزا احد ما اجزا فلان فقال انه من اہل النار. جب صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی اس جیسا لڑ نہیں سکا, اب اس سے بڑی بھی اسلام پر کوئی بات ہے؟ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے سن لیا, مگر وہ تو دوزخی ہے وہ جہنمی, اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوگی. اب اندازہ, اسی غزوہ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. صحابہ کرام دنگ رہ گئے. فقالوا اینا من اہل الجنت ان کان ھذا من اہل النار. یہ بخاری مسلم کے الفاظ سنا رہا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا جرات کے ساتھ دشمن سے لڑنے والا آپ کے خاطر, دین کی خاطر, اگر وہ جہنمی ہے تو صحابہ نے پوچھا پھر ہم میں سے کون جنتی ہے؟ ہم میں سے کون جنتی ہو سکتا ہے؟ جس کو آنکھوں سے دیکھ کر آئے, اگر وہ جنتی نہیں دوزخی ہے تو ہم کیسے جنتی بن گئے؟ آقا نے فرمایا چھوڑو, اس کا خاتمہ موت ایمان پر نہیں, وہ جہنم میں جائے گا. پھر صحابہ لگ گئے اس قرید میں کہ کیا بنتا ہے. جب اس کی ڈیتھ کا وقت آیا, مرنے سے پہلے اس کو تیروں کی تکلیف تھی, اذیت میں آ کر اس نے تلوار کی نوک پر اپنے سینے کو رکھا اور گرایا اور خودکشی کر لی اور مر گیا. جب خودکشی کی تو صحابہ کو سمجھ آ گئی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا اس نے خودکشی کر کے اپنی موت کر لی. فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں اللہ کا سچا رسول ہوں, میں نے اس کا خاتمہ دیکھ کے بتا دیا تھا. تو لوگوں کسی کی زندگی اسلام پہ گزرے, تبلیغ کرے, نمازیں پڑھے, روزے کرے, حج کرے, صدقات خیرات کرے, اچھی بات ہے. زندگی کا اسلام پہ گزرنا اچھی بات ہے, مگر لوگوں ان اعمال پہ گھمنڈ نہ کرو, گھمنڈ نہ کرو. اسلام پر زندگی گزرنے سے موت ایمان پر آئے اس کی ضمانت نہیں ملتی, خاتمہ ایمان پر ہو اس کی ضمانت نہیں ملتی. اسلام کی زندگی اپناؤ مگر موت ایمان پر مانگو. ایمان پر موت, ایمان کے ساتھ موت اعمال نہیں دیتے, وہ مصطفیٰ کی محبت دیتی ہے, وہ آقا کی محبت دیتی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام اپنی امت کو راستہ سکھا رہے ہیں, راستہ سکھا رہے ہیں, ایمان پر موت کا راستہ سکھا رہے ہیں.